ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم. معزز علماء اکرام، مشائخ اعظام، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشقان غریب نواز کمیٹی کی طرف سے دعوت آئی تو ہم بھی آپ کے سامنے موجود ہو گئے. یہ ان کی محبتیں تھیں، یہ ان کی نسبتیں تھیں، یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کا اخلاق تھا. اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آج کا موضوع غریب نواز. کیا موضوع ہے؟ اور آپ کو جگنا بھی ہے اور سمجھ کے سننا ہے. اب ایک سوال اپنے ذہن میں اس وقت بٹھا لیجئے. اے غریب نواز، آپ کو کہیں تو کہیں کیا؟ یہ ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کا مقام کیا ہے؟ ہم کل بھی نسبت والے تھے، آج بھی نسبت والے ہیں، صبح و قیامت تک نسبت والے رہیں گے. اس لیے کہ نسبتوں کو معمولی نہ سمجھنا. نسبتیں بلندی دیتی ہیں، نسبتیں عظمت دیتی ہیں، نسبتیں مقام دیتی ہیں. اگر کسی زمانے کو نسبت حاصل ہو جائے کسی بلند کی تو زمانہ بلند ہو جاتا ہے. اگر کسی واقعے کو نسبت حاصل ہو جائے تو واقعہ بلند ہو جاتا ہے. اگر کسی زمین کو نسبت مل جائے تو زمین بلند ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے رہیے نا. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سب سے بہتر زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ آپ جواب دیں. عوام کی طرف سے جواب آئے تو میں سمجھوں کہ میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ. سب سے اچھا زمانہ کس کا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بہتر زمانہ. اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اس زمانے میں تو اونٹنی سے سفر کیا جاتا تھا، آپ کے زمانے میں تو پلین، ٹرین اور گاڑیاں ہیں. اس زمانے میں تو اتنے مدارس نہیں تھے جتنے آپ کے زمانے میں ہیں. اس زمانے میں تو اتنی مساجد نہیں تھی جتنے آپ کے زمانے میں ہیں. اس زمانے میں تو اتنی کتابیں نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں ہیں. پھر بھی حق یہ ہے کہ بہتر زمانہ وہی تھا. وجہ کیا؟ نبی خود فرماتے ہیں یہ اس لیے سب سے بہتر زمانہ ہے کہ القرن الذی انا فیہ، یہ وہ زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں. ارے تم صوفیہ فرماتے ہیں تم گاڑیاں تو لے آؤ گے،
تم کتابیں تو لے آؤ گے, تم مدارس تو لے آؤ گے, تم افراد تو لے آؤ گے, صحبت رسول کہاں سے لاؤ گے؟ آپ دیکھیے بلند تو جس سے نسبت ہو جائے وہ بلند. اور ایک بات بتا دوں, آپ کا بھی مقام بلند ہے. آپ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے, آپ بھی بلند. کنتم خیر امت اخرجت للناس, آپ سب سے بہتر امت. کبھی سوچا آپ کو کس نے بہتر بنایا؟ آپ کے علم نے, وہ تو شیطان کے پاس بھی ہے. آپ کی دولت نے, وہ تو قارون کے پاس بھی ہے. آپ کی حکومت نے, وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی. آپ افضل امت ہیں اس لیے کہ آپ افضل کی امت ہیں. آپ کو نبی نے افضل بنا دیا, اسی لیے جہاں نبی وہاں افضلیت, جہاں میرے رسول وہاں افضلیت. مکے میں ہے تو مکہ افضل, صفا پر ہے تو صفا افضل, مروہ پہ ہے تو مروہ افضل, غار ہرا میں ہے تو ہرا افضل, غار ثور پہ ہے تو ثور افضل, بی بی حلیمہ کے گھر پہ ہے تو ان کا گھر افضل, حضرت ارقم کے کمرے میں ہے تو کمرہ افضل, حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہے تو کندھا افضل. جہاں میرے رسول وہاں افضلیت. اسی لیے دوستوں صوفیہ فرماتے ہیں افضلیت نہ دولت سے ملتی ہے, افضلیت نہ شہرت سے ملتی ہے, افضلیت نہ قوت سے ملتی ہے, افضلیت نہ رقم سے ملتی ہے, افضلیت ملتی ہے تو مدینے والے کے قدم سے ملتی ہے. اللہ اکبر, اشرفی دولہ, اشرفی دولہ. آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے, آپ بھی افضل ہو گئے. نبی کی نسبت مل گئی نا تو آپ بھی سب سے بہتر امت ہو گئے, سب سے افضل امت ہو گئے آپ. اب آپ مقام دیکھتے رہیے, یہ نسبتوں کا مقام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کیا بات ہے کہ 800 سال سے زیادہ ہو گئے, حکومتیں آئی گئیں, بادشاہ آئے گئے, بادشاہت آئی گئی, پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی وہ بھی گئی. آزادی کے بعد حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, لیکن حکومت معین الدین آج بھی ہے, کل بھی تھی, صبح قیامت تک رہے گی. اب میں آپ کو سمجھا دوں وجہ کیا ہے. حکومت جب قائم کی جاتی ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے. ہر حکومت کی کیا ہوتی ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا. کیا ہوتی ہے؟ کسی حکومت کی بنیاد فوج پر, کسی حکومت کی بنیاد دولت پر, کسی کی حکومت کی بنیاد ہتھیاروں پر, کسی کی حکومت کی بنیاد ووٹس پر, ہے نا. تو اب بنیاد میں کیا ہے؟ فوج ہے, بنیاد میں ہتھیار ہے, بنیاد میں دولت ہے, بنیاد میں ووٹس ہیں. اب فوج کم ہوئی حکومت گئی, ہتھیار کم ہوئے حکومت گئی, دولت کم ہوئی حکومت گئی, ووٹرز کم ہو گئے حکومت گئی. لیکن معین الدین چشتی کی حکومت کی بنیاد میں نہ دولت ہے, نہ فوج ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ ووٹرز ہے. معین الدین چشتی کی حکومت کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اب جب تک لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ ہے, حکومت غریب نواز رہے گی. اب غریب نواز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس کلمے کو ختم کرنا ہوگا. نہ کوئی اس کلمے کو ختم کر سکتا ہے, نہ حکومت غریب نواز کو ختم کر سکتا ہے. آپ کو خیال آ رہا ہے, آج تو بڑے شعر و اشعار نعت خواں حضرات نے پڑھے, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے. وہ کیا شعر ہے؟ راجا تو میرا, وہ راجا ہے. کیوں ہے؟ بڑوں نے بنایا ہے, ہم نے نہیں بنایا. جب وہ بنا دیتے ہیں نا, جنہیں خدا نے بنایا ہو, جنہیں ان کے رسول نے بنایا ہو, اس کے رسول نے بنایا ہو. اور آپ مقام دیکھ لیجئے کہ غریب نواز کا یہ نسبت کی بات چل رہی تھی نا,
ایک اور فائدہ بتاؤں نسبت کا؟ ذہن حاضر ہے؟ حق اور باطل میں فرق، بعض اوقات نسبتیں کرتی ہیں۔ کس میں فرق؟ حق اور باطل میں۔ 10ویں محرم 61 ہجری یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت امام حسین کا وہ قصہ یاد ہے آپ کو کربلا کا، کہ جب قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ 10ویں محرم کا وہ دن آیا، حضرت امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنے تلوار کو لیا اور میدان میں جنگ کرنے چلے گئے۔ لیکن جنگ سے پہلے یزیدیوں سے ایک خطاب کیا، حمد و ثنا درود و سلام کے بعد کچھ نصیحت فرمائی، پھر اپنا تعارف کرایا۔ وہ تقریر آپ کو یاد ہے؟ اے یزیدیوں، فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ میرے ہی خاندان میں امیر حمزہ ہوئے ہیں، میرے ہی خاندان کے جعفر طیار ہیں۔ اب آپ اس پر سوچئے کہ امام حسین نے اپنا تعارف ایسے کیوں نہیں کرایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اتنی بار حج کر چکا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اتنی بار عمرہ کر چکا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اتنے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر امام حسین یہ کہتے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے یزیدی جواب دے دیتے نماز آپ کیا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اگر زکات کی بات کرتے تو ہو سکتا ہے یزیدی یہ کہتے زکات آپ کیا، زکات تو ہم بھی دیتے ہیں۔ صدقہ آپ کیا، صدقہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ عمرہ آپ کیا، عمرہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ حج آپ کیا، حج تو ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے نسب و نسبت کا ذکر کر کے ان کو چپ کرا دیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ اے یزیدیوں، تم نماز اور روزہ تو لے آؤ گے، علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ فاطمہ جیسی ماں کہاں سے لاؤ گے؟ اب آپ دیکھتے رہیے۔ اور آج بھی یہ نسبتیں فیصلہ کرتی ہیں، بعض اوقات یہ نسبتیں فیصلہ کرتی۔ ہم نے کہا ہم حق پر ہیں، دوسری جماعت کہتی ہے ہم بھی حق پر ہیں۔ ہم نے کہا ہم نماز والے، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی نماز والے۔ ہم کہتے ہیں ہم کلمہ والے، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کلمہ والے۔ ہم کہتے ہیں ہم زکات دیتے ہیں، وہ جماعت کہتی ہے ہم بھی زکات دیتے ہیں۔ تو اب صوفیہ فرماتے طے کیسے ہو کہ حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں تم نماز روزہ حج اور زکات تو لے آؤ گے، عبد القادر جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے؟ سید علی حجویری جیسا داتا کہاں سے لاؤ گے؟ ارے فرید الدین جیسا بابا کہاں سے لاؤ گے؟ ارے تم کتابیں لے آؤ گے، جامعات لے آؤ گے، تم فتاوے لے آؤ گے، معین الدین جیسا خواجہ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کے ذہن میں سب باتیں آ رہی ہیں؟ نسبت کا ایک اور فائدہ بتا دوں، ذہن حاضر ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذہن حاضر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ نسبت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو طاقت دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ نسبتیں قوت دیتی۔ وہ قصہ یاد ہے نا حضرت عکاشہ کا، کہ ایک مقام پر غزوہ لڑ رہے تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیڑ کی ٹہنی کو نکالا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس ٹہنی میں تلوار کی دھار آ گئی۔ روایتوں میں کہ زندگی بھر اسی سے لڑتے رہے۔ آپ دیکھیں نا دور خلافت حضرت عمر میں ایک آگ لگی اور سارے گاؤں کو تباہ کرتے جا رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی چادر مبارک کسی سے کہا کہ جا کر آگ کو دکھا دو۔ جیسے فاروق اعظم کی چادر دیکھی آگ وہیں تھم گئی۔ آپ کو کربلا کا تو میدان یاد ہے نا کہ 72 اور سامنے 22,000 تھے۔
اور یہ شہید کر دیا ان کو، پھر بھی جیتے تو 72 ہی جیتے. یہ نسبتیں قوت دیتی ہیں. اسی لیے یہ قادری، یہ چشتی، یہ نظامی، یہ اشرفی، یہ برکاتی، یہ رضوی، یہ کیا ہیں؟ یہ نسبتیں ہیں. اور نسبتیں ایک کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ اور جب تم ایک ہو جاؤ گے تو مضبوط ہو جاؤ گے. یہ سلسلے تمہیں ایک کرنے آئے ہیں. ہم نے تو اسے اختلاف کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ چشتی ہیں تو ہم قادری ہیں تو ہم نہیں جائیں گے، وہ رضوی ہیں ہم اشرفی ہیں تو ہم نہیں جائیں گے. یہ ایک کرنے کے لیے آئی تھی. تو ان نسبتوں کو مضبوط کر لو. اور جس دن تمہاری یہ نسبتیں تمہیں مضبوط کر کر ایک کر لیں تو آج جو تمہیں آنکھ دکھا کے چل رہے ہیں نا، کل جھکا کے چلیں گے. آج جو تم کو جاہل کہتے ہیں نا، کل تم سے ہی تعلیم لیں گے. آج جو اپنی تقریروں میں تمہارا نام نہیں لیتے نا، کل تمہاری خوشامد کریں گے. یہ نسبتوں کی طاقت ہے. وہ قصہ یاد رکھ. تمہیں یاد ہے نا کہ غریب نواز جب اپنے مشن کو پھیلا رہے تھے، لوگ ان کے قریب آ رہے تھے، تو اس زمانے کی حکومت نے کچھ جادوگروں کو بھیجا. اس میں جوگی جے پال کا بھی ذکر آیا نا. اور کچھ 1500 2000 شاگردوں کے ساتھ وہ غریب نواز کے پاس. اب غریب نواز نے اپنا عصا کے ساتھ اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ کھینچا. اب ہوتا کیا تھا کہ جادوگر اپنے جادو کے ساتھ قریب آتے، جیسے دائرے کی طرف آتے بے ہوش ہو جاتے، جیسے دائرے کی طرف آتے بے ہوش ہو جاتے. پھر ایک کے بعد دوسرا بھی ہوش، اور سب ختم ہو گئے. تو جوگی جے پال نے سوچا اب کسی بڑے جادو دکھانے کی ضرورت آ گئی ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے تو ہماری کچھ نہیں چل رہی ہے. تو وہ اپنے جادو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے. جب ہوا میں اڑے تو غریب نواز ہوا میں نہیں اڑے، اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا، اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا، اور وہ جوتیاں ہوا میں اڑ گئیں اور دھیرے دھیرے مار مار کے جادوگر کو نیچے لے آئیں. اور جب نیچے لے آئیں تو وہ معین الدین چشتی کی نسبتوں کی طاقت کو دیکھ کر سب کے سب دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. اب تم دیکھو نسبتیں کتنا طاقت و قوت دیکھتی ہیں. اب دیکھ لیجئے، جب ایک ٹہنی کو رسول سے نسبت ہو جائے تو تلواریں مقابلہ نہیں کر سکتی. جب ایک چادر کو فاروق اعظم کے جسم سے نسبت ہو جائے تو آگ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ارے جب ایک مسلح کو امام حسین سے نسبت ہو جائے تو شام کا تخت مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھتے رہیے، جب ایک سگے بغداد کو غوث اعظم کے در سے نسبت ہو جائے تو شیر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اب آپ دیکھتے رہیے. تو جب اس سے غور کریے کہ جب وہ غریب نواز کے قدموں سے اتری ہوئی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو غریب نواز کے ہاتھوں پر بکے ہوئے سنیوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نسبتوں کو مضبوط کرو. جب ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر دین کا بھی کام ہوگا، دنیا کا بھی کام ہوگا، ملک کا بھی کام ہوگا، گلی کا بھی کام ہوگا، شہر کا بھی کام ہوگا، اسٹیٹ کا بھی کام ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ ایک ہو جائیں. تو نسبتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک کرتی ہیں. اور ایک نسبت والا تو اجمیر میں بھی آیا. ایک نسبت والا کہاں آیا؟ میں اکثر کہتا ہوں تم ڈرا مت کرو. تمہیں کیسا ڈر، تمہیں کیسا خوف؟ تم اپنی تاریخ دیکھو. جب تم 313 تھے نا پھر بھی نہیں ڈرے. جب تم 72 تھے نا پھر بھی نہیں ڈرے. تو اب تو کروڑوں ہو، اب کیسا ڈر؟ صوفیہ فرماتے ہیں 313 بدر میں اس لیے نہیں ڈرے، ان کے پاس صحبت رسول. 72 کربلا میں اس لیے نہیں ڈرے، ان کے پاس صبر رسول. اور تم کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس ہند میں عطائے رسول. تمہیں کیسا خوف؟ اور آپ دیکھتے رہیے غریب نواز کی ہی محفل ہے نا، تو انہی کا ذکر ہوگا نا، اور انہی کا ذکر چل رہا ہے نا. اب آپ دیکھیے، آپ کی والدہ
सैयदा उम्मुल वरा, नाम तो सुना है ना। अब आप देखिए गरीब नवाज का आगाज क्या है। फरमाती हैं जब मुझे हमल की खुशखबरी मिली, यानी शिकमे मादर में गरीब नवाज जब आ गए, तो फरमाती 4 चीजें मैंने देखी। पहली चीज, जब खबर मिली तो बरकतों का नुजूल होने लगा। क्या होने लगा? बरकतों का नुजूल। दूसरी बात फरमाती है कि बरकतों के नुजूल के साथ साथ जिन लोगों से हमारा इख्तलाफ था वो इत्तेहाद में बदल गया। देखिए कौन आ रहा है आज, ये किसकी महफिल है। फिर फरमाती है कि जब रूह फूकी गई, जब रूह फूकी गई तो अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाज आ रही थी। और जब मोइनुद्दीन पैदा हुए तो एक नूर निकला जिससे पूरा घर रोशन हो गया। अब देखिए ना, बच्चे तो रोजाना पैदा होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन जब कोई खास आता है ना तो मामलात भी खास होते हैं, वाकयात भी खास होते हैं, हालात भी खास होते हैं, है ना। कि जब वो बच्चा पैदा हो, कि जब वो अपनी आंख ना खोले जब तक मुस्तफ़ा का दीदार ना हो जाए, पता चला मौला कायनात आ रहे हैं। जब कोई ऐसा पैदा हो कि जिस दिन वो पैदा हो उस दिन सारे उस बगदाद में लड़के ही पैदा हों और सब लड़के अपने वक्त के औलिया अल्लाह हो, पता चला गौसे आजम आ रहे हैं। तो ये वाकयात हमें बता रहे गरीब नवाज आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं। सूफिया फरमाते हैं, देखिए इस गहराई को समझी। जब उन्होंने फरमाया कि बरकतों का नुजूल होने लगा, बरकतों का नुजूल होने लगा, पता चला विलायत के ज़ुहूर की आमद है। अरे जब इख्तलाफ इत्तेहाद में बदल गया, पता चला हसनी हुसैनी गुलिस्तां के गुलशने मकबूल की आमद है। जब अल्लाह अल्लाह का जिक्र शिकमे मादर से होने लगा, पता चला मैदान तसव्वुफ के सदरुस सदूर की आमद है। और जब वो पैदा हुए तो पूरा घर नूर से रोशन हो गया, पता चला मदीने वाले के नूर की आमद है। और वो नूर जब निकला तो इस्फहान से लेकर समरकंद तक, समरकंद से लेकर अफगानिस्तान, सिंध और हिंद में उसने हर हर गली को, हर हर कूचे को, हर हर शहर को, हर दिल को उसने अपने नूर से मुनव्वर किया। इसीलिए दोस्तों हम यही कहते हैं कि गुंबदे खजरा का मंजर है पेशे नजर, याद तैबा की आती है अजमेर में, आफताबे रिसालत मदीने में है और किरण जगमगाती है अजमेर में। आपके जहन में बातें आ रही हैं कि नहीं? अब यही देखिए, एक नूर तो सूरज का भी है। किसका नूर है? सूरज रोशनी देता है कि नहीं, बुलंद आवाज के साथ। इसमें तो किसी तहकीक की जरूरत नहीं ना, कि कुछ किताब की जरूरत नहीं। सूरज रोशनी देता है, बेंगलोर में भी देता है, उसी वक्त मैसूर में भी देता है। आप कहां तक देखते हैं? आप बताइए। जहां तक नजर जाए, देखिए इनका जहन हाजिर है। जहां तक, और बीच में अगर दीवार आ जाए तो वो भी नहीं दिखेगा, है ना। ये तो सूरज की रोशनी है। और वहां देखिए हजरत आमीना क्या कह रही है कि जब नबी पैदा हुए तो मुझ में से एक नूर निकला। पैदाइश कहां हुई? मक्के में। फरमाती मैं शाम के महलों को देख रही थी। कहां देख रही थी? कहां? मक्का, कहां शाम। तो ये तो सूरज की रोशनी है ना। मेरे रसूल का नूर, सूफिया फरमाते हैं सूरज सिराजम वहाजा है, मेरे रसूल सिराजम मुनीरा है। वो रोशनी देता है, दिखाता नहीं है। और मेरे रसूल रोशनी भी देते हैं, दिखाते भी हैं। और जिसके दिल में ये नूर बस जाए, समा जाए, तो वो खुद भी देखता है, दूसरों को भी दिखाता है। इसीलिए गरीब नवाज ने अपने दिल में इस नूर को ऐसा समा लिया, उनकी इताअत और मोहब्बत और में इत्तिबा में उसको अपने अंदर ऐसा बसा लिया कि एक मकाम पर समरकंद पे मौलाना अबुल समरकंदी की मस्जिद बनी। इख्तलाफ हो गया कि मस्जिद जिस तरफ है किबला उस तरफ नहीं है, बल्कि किबला उस तरफ है। लोग में इख्तलाफ चलता रहा। कुछ लोग कह रहे हैं मस्जिद गलत बन गई, कुछ लोग
کہہ رہے ہیں مسجد کو یہاں بننا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے, تو غریب نواز وہاں سے گزر رہے تھے, کہا مولانا کیا ہوا, کیا حضور والا یہاں اختلاف چل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد وہاں ہے لیکن قبلہ اس طرف ہے. تو غریب نواز نے مسجد کی طرف دیکھا اور کہا قبلہ درست ہے, مسجد صحیح بنی ہے, قبلہ اسی طرف ہے. تو دوسری طرف جو اختلاف کر رہے تھے انہوں نے کہا معین الدین چشتی آپ کو کیا معلوم, کیا آپ نے کوئی حساب لگایا ہے, کیا آپ نے کوئی تحقیق کی ہے, کیا کسی انجینئر سے ملے ہیں, کیا کسی ان سے ملے ہیں یا ان سے ملے ہیں. تو غریب نواز نے کہا میں کسی سے نہیں ملا ہوں, ادھر آؤ, میری 2 انگلی کے بیچ میں کیا دیکھتے ہو. سب کہنے لگے خدا کی قسم یہاں سے کعبہ دکھ رہا ہے. یہ وہ نور ہیں, یہ مصطفیٰ کا نور ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ دیکھیں نور کی بات ہو رہی ہے, اسی لیے آفتاب رسالت اور کرن جگمگاتی ہے. نبی اور غریب نواز کا جو رشتہ ہے نا, بس اسی شعر سے سمجھ لیجئے. جو رشتہ, جو تعلق ان کا ہے نا, یہ بڑا بلند رشتہ, بلند تعلق. اس کو جتنا سمجھیے اتنا کم, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے کہ غریب نواز آئے تھے کہ بھیجے گئے تھے, کس نے بھیجا تھا؟ نبی نے نا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے معین الدین تم میرے دین کے معین ہو, ہند کی ولایت عطا کی جاتی ہے, ہے نا. اب یہیں سے رشتہ شروع. اب آپ دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو کسی کی محبت میں فنا کر دے تو وہ اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے, اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے, اس کا آئینہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں نا, وہ غار ثور کا قصہ یاد ہے آپ کو؟ غار ثور ہجرت کا قصہ یاد ہے نا؟ ساتھ میں نبی کے کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. اسی لیے لوگ خانقاہوں کی بات کرتے ہیں, یہاں جو ذوق کے لوگ ہیں, اہل ذوق ہیں, میں ان سے بتانا چاہتا ہوں. لوگ خانقاہوں کی بات کرتے ہیں, خانقاہ کی تاریخ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ قدیم خانقاہوں میں ایک خانقاہ غار ثور بھی تھی. کون؟ غار ثور. اسے غار ثور بھی کہتے ہیں, صوفیہ خانقاہ ثور کہتے ہیں, جس میں مرید ابو بکر صدیق, مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مرید نے اپنے مرشد کی محبت میں, ادب و احترام میں, اطاعت و اتباع میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا تھا, غار میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ جب اپنے مرشد کے صفات کو اپنے اندر ایسا بسا لیا تھا کہ وہ مرشد کے صفات کا مظہر بن گئے تھے, مرشد کی صفات کو اپنے اندر ایسا جذب کر لیا تھا کہ جب دونوں مدینے پہنچے تو عوام اس کشمکش میں تھی کہ صدیق کون ہے, نبی کون. صدیق اس لیے اور پھر صدیق اکبر نے چادر مبارک نبی کے سر پہ ڈال کے بتا دیا یہ نبی ہے, میں خادم نبی ہوں. بات کیا ہے, صوفیہ فرماتے ہیں بات صرف اتنی سی تھی کہ صدیق اکبر نے نبی کی محبت میں, نبی کی اطاعت میں, نبی کے ادب میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا تھا اور ان کی صفات کو اپنے اندر ایسا سما لیا تھا, ایسا جذب کر لیا تھا کہ چہرہ صدیق اکبر کا تھا, حسن و جمال مصطفیٰ کا تھا, زبان صدیق اکبر کی تھی, فصاحت رسول کی تھی, نظر صدیق اکبر کی تھی, فراست رسول کی تھی, قدم صدیق اکبر کے تھے, استقامت رسول کی تھی. اسی لیے محدث اعظم ہند کہے گئے مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. دیکھ لیجئے, اسی لیے جب غریب نواز کو بھیجا تو غریب نواز کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا. جب غریب نواز نے نبی کی محبت و اطاعت و اتباع ادب میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا کہ جب وہ ہند میں آئے تو ہاتھ غریب نواز کا تھا, طاقت اس کی تھی جو ایک ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. آنکھ غریب نواز کی تھی لیکن فراست اس کی تھی جو زمین پہ بیٹھ کر عرش الہی کا نظارہ کرے.
تو پھر زبان غریب نواز کی تھی لیکن اثر اس کا تھا جو حکم دے دے تو مردے بھی زندہ ہو جائیں. اسی لیے جو غریب نواز سے قریب ہو گیا وہ نبی سے قریب ہو گیا. اب اس مقام پہ مجھے وہ قصہ یاد آیا کہ جنگ بدر کے بعد صفوان بن امیہ، عمیر ابن وہب کعبے کے بغل میں قریب میں ایک گفتگو کر رہے تھے. عمیر ابن وہب کا ایک بیٹا مسلمان کے قید میں چلا گیا تھا. تو اب عمیر نے صفوان سے کہا کہ اگر قرض کی بات نہ ہوتی اور گھر والوں کی کفالت کی بات نہ ہوتی تو میں ابھی مدینے جاتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں قتل کر دیتا، کام تمام کر دیتا. تو صفوان نے کہا ایسا ہے کہ تمہارے قرض کی ادائیگی میں کروں گا، گھر والوں کی کفالت میں کروں گا، تم جاؤ کام تمام کر دو. اب المختصر وہ مدینے جب پہنچے تو دیکھا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. بھئی یہاں کیا کرنا ہے؟ تو اب میں آرام سے آپ کو اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. تو نبی نے کہا نہیں، آنے دو آنے دو. بیٹھے. کہا عمیر کس لیے آئے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ توجہ لفظ مقصد پہ. کیا پوچھا؟ مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ کہ میرا بیٹا قید میں ہے لیکن نیت یہ تھی کہ قتل کروں گا. اور کہا بیٹا قید میں ہے تو کچھ رحم فرما دے، چھوڑ دیں. کہا نہیں وہ بات چھوڑو، مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہی ہے کہ یہ ہے. پھر کہا نہیں مقصد بتاؤ. جب نہیں بتایا تو نبی نے خود ہی بتایا. کعبۃ اللہ کے بغل میں صفوان سے کیا بات کر رہے تھے؟ یہی تو بات کر رہے تھے نا کہ اگر کفالت اور قرض کی بات نہ ہوتی تو میں قتل کر دیتا. یہی کام کے لیے آئے ہو نا. نبی کے اس علم کو دیکھنا تھا. عمیر ابن وہب نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب آؤ غریب نواز کے پاس. جب حکومت پریشان ہو گئی تو ایک قاتل کو بھیجا اور سودا کر لیا. کیا سودا کیا؟ کہ تم معین الدین چشتی کا قتل کر دو، آدھی حکومت تمہاری. وہ بھی سمجھ گیا چلو ان کا کام تمام کر دیتا ہوں. کپڑا لیا، خنجر لیا اور خنجر کو کپڑے کے اندر ڈال کے چلا گیا. غریب نواز اجمیر میں اپنی خانقاہ میں درس دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اتنے میں سارے لوگ وہاں موجود تھے. تقریر جب ختم ہوئی تو غریب نواز نے سب سے پوچھا سب کا مقصد پورا ہو چکا؟ سب نے کہا مقصد پورا ہو چکا. اس قاتل کی طرف دیکھا، تیرا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ کہا نہیں بس سننے آیا. تو بولے کس لیے آیا تھا؟ کہا آپ کو سننے، یعنی سچ بتا کس لیے آیا تھا، مقصد کیا تھا؟ کہا نہیں آپ کو سننے. کہا سننے آیا تھا اسی لیے کپڑے کے نیچے خنجر چھپا کے لایا ہے. کہا یہ تو ہمارے ملک کی ثقافت ہے کہ ہم خنجر چھپا کے کپڑے کے نیچے چلتے ہیں. کہا حکومت سے سودا کرنا کیا یہ بھی تیرے ملک کی ثقافت ہے؟ اب آپ دیکھتے رہیے. پھر اس نے جب اس علم کو دیکھا تو وہ بھی کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ دیکھیے نا، عمیر ابن وہب نے نبی کے علم کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ بھی نبی کا پڑھا. اور اس قاتل نے چہرہ معین الدین کا دیکھا، چہرہ معین الدین کا دیکھا، کلمہ نبی کا پڑھا. اخلاق معین الدین کا دیکھا، کلمہ نبی کا پڑھا. صورت معین الدین کے دیکھی، کلمہ نبی کا پڑھا. چلنا پھرنا معین الدین کا دیکھا، کلمہ نبی کا پڑھا. دیکھنا معین الدین کا دیکھا، کلمہ نبی کا پڑھا. کیا مطلب؟ وہ سمجھ گیا جب معین الدین کے علم کا یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کے علم کا عالم کیا ہوگا. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. یہی وہ رشتہ ہے، اسی کو تعلق کہتے ہیں. اسے معمولی نہ سمجھیے گا، یہ بڑا گہرا رشتہ ہے. اسے جس نے سمجھ لیا سب سمجھ لیا. مولانا رومی نا ایک مقام پر تو وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، ایک قصے کی نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور اتنے میں ابو جہل آیا اور گستاخی کی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے بدصورت ہیں. گستاخی کی. تو حضرت عمر فاروق وغیرہ کھڑے ہو گئے مارنے کے. حضور نے کہا نہیں کوئی بات نہیں.
ٹھیک کہہ رہا ہے. اتنے میں صدیق اکبر نے دیکھا یہ تو کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے حسین ہیں. تو نبی نے کہا بالکل ٹھیک کہا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. تو بڑی پیاری بات مولانا رومی اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تم نہیں جانتے میں آئینہ ہوں. کیا ہوں؟ آئینہ ہوں. ابو جہل نے اپنی بدصورتی دیکھی, ابو بکر نے اپنی خوبصورتی دیکھی. آپ دیکھتے ہیں یہ یہاں. اور ایک مقام پر پھر غریب نواز کے پاس آئیے. ایک جوگی آپ کے ساتھ بیٹھا, اس نے آپ کی طرف دیکھا, کہا درویش میں نے تمہارے اندر جھانک لیا ہے, صرف نور ہی نور ہے, اچھی باتیں ہیں, اخلاق ہے, سچائی ہے, جھوٹ نہیں ہے, وفاداری ہے, بس دل پہ ایک داغ ہے. غریب نواز نے کہا اچھا تو چاہتا ہے وہ داغ مٹ جائے؟ کہا ہاں. کہا تو کلمہ پڑھ دے. کہا میرے کلمہ پڑھنے سے آپ کے دل کا داغ کیوں جائے گا؟ کہا جب مجھے اتنا مان لیا کہ میرے اندر نور ہے تو یہ بھی مان لے. تو بس بات ہوئی تو اس نے چلاؤ پڑھی دوں. کہا پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, دل سے ماننا بھی پڑے گا, تصدیق بالقلب بھی کرنا ہے. تو اس نے چلو آج دیکھ ہی لیں یہ درویش ہے کیا. تو جب دیکھا اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر غریب نواز کی طرف دیکھا تو کہا اب تو داغ غائب ہو گیا ہے. پھر پوچھنے حضور ماجرا نہیں سمجھ میں آیا, پڑھوں میں داغ آپ کا جائے؟ تو غریب نواز نے کہا تو سمجھا نہیں میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو مجھ میں مجھے نہیں دیکھ رہا تھا, تو مجھ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. میں آئینہ ہوں, میں وہ روحانی آئینہ غریب نواز ہے کہ جب نجف کی طرف رخ ہو جائے تو مولا علی کا جلوہ نظر آتا ہے, جب بغداد کی طرف رخ ہو جائے تو غوث اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے. وہ غریب نواز. اور سن لیجئے جناب, ہم بھی اجمیر جاتے ہیں اس آئینے کے پاس تاکہ ہم اپنی معرفت حاصل کر سکیں. ہم میں جو کمیاں ہیں وہ اجمیر میں مٹائی جاتی ہیں. اگر حسد ہے تو غریب نواز کے در پہ جاؤ مٹ جائیں گی, اگر غلطیاں ہیں غریب نواز کے پاس جاؤ مٹ جائیں گی. اور سن لیجئے جو جیسا ہے اجمیر میں اسے ویسا ہی دکھتا ہے. سخی کو سخاوت دکھتی ہے, جو رحم کرتا ہے اسے رحمت دکھتی ہے نا. میں کہہ دوں جو بدعتی ہے اسے بدعت دکھتی ہے, اور ہم سنیوں کو سنت دکھتی ہے. جو جیسا ہے. ایک نے تو مجھ سے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں دکھتا, تو میں نے کہا آئینہ دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت ہے نا. اور اس روحانی آئینہ دیکھنے کے لیے تو ماتھے کی آنکھوں سے زیادہ دل کی آنکھوں کی ضرورت. اسی لیے دیکھیے نا, ابو لہب کا گھر نبی کے گھر کے بغل میں تھا, روزانہ دیکھتا تھا پھر بھی دور. اور اویسے قرنی یمن سے دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے, ہمیشہ قریب رہے. تو جب تو اندھا ہے دل کی آنکھوں سے, اجمیر جا کر بھی تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے جب تو اجمیر جاتا ہے تو تجھے در در زحمت نظر آتی ہے, ہم آنکھ والوں کو گلی گلی رحمت نظر آتی ہے. اسی لیے دوستو اور بزرگوں, آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے. وہ ہمارے نعت خواہ کون تھے, آپ کا نام؟ معین صاحب نے کیا پڑھا کرسی پر, کیا تھا وہ پورا شعر پڑھیں آپ, آواز کے ساتھ پڑھ لیں. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے, کوئی بھی ہو جی, مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو, کیا کہنے, سبحان اللہ, جنوب کا ہو یا شمال کا ہو, ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو, ہے نا, کوئی بھی ڈریس پہنتا ہو, کسی رنگ میں بھی ہو, کسی کرسی پہ بیٹھ جائے, راجا تو میرا خواجہ. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے بھی سفر کرنا ہے نا, اور گفتگو لمبی نہ ہو جائے. ایک سوال, وہ کیا سوال؟ راجا تو خواجہ ہیں, راج کس کا ہے؟ کیا کہنے, سبحان اللہ.
पता नहीं मेरी बात को आप समझे कि नहीं समझे। राजा तो ख्वाजा है, राज किसका? देखिए बात क्या है कि जब कोई खुद आता है तो उसका आना भी खुद, जिम्मेदारी भी खुद, और जब कोई भेजा जाता है, आप मेरी बात नहीं समझे। एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई। साहबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह नमाज कौन पढ़ाएगा? नबी ने हुक्म दिया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अब इमाम अबू बकर, इमामत किसकी? फिर नहीं समझे आप। एक मकाम पर सुभान अल्लाह। अपने हाथ को नबी ने उठाया, कहा यह हाथ उस्मान का हाथ है। किसका हाथ है? तो हाथ उस्मान का, बैत किसकी? क्या कहने सुभान अल्लाह। वाह वाह। अभी मेरे ख्याल से आप ज्यादा ऊंचा नहीं पहुंच, और आसान करता हूं। हुक्म दिया, ए अली जाओ खैबर, जो दरवाजा 40 लोग नहीं उखाड़ सके वो सैयदना अली ने उखाड़ लिया। अल्लाह अकबर। उखाड़ना अली का, कुव्वत किसकी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मकाम पर गौसे आजम घबराए कि जब अरब के लोगों में तकरीर करने का वक्त आया, मैं तो अजमी, तो नबी ने 7 मरतबा लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। अब खिताब गौसे आजम का, फसाहत किसकी? क्या नुक्ता है अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह। बात ये नहीं है, बात ये है कि इसी तरह गरीब नवाज आए नहीं थे, भेजे गए। भेजे गए थे। बेशक बेशक। तो जब नबी हुक्म दे देते हैं, जिंदगी भर सिद्दीकी अकबर नमाज पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन जब नबी ने हुक्म दे दिया तो इमाम अबू बकर है, इमामत रसूल की है। जब नबी ने अपने हाथ तो उस्मान का हाथ कह दिया तो हाथ उस्मान का है, बैत रसूल की है। जब हजरत अली को खैबर के फतेह करने भेज दिया तो अब उखाड़ना मौला अली का है, कुव्वत रसूल की है। अब करबला में गला कटाना इमाम हुसैन का है, शहादत रसूल की है। अब खिताब करना गौसे आजम का है, फसाहत रसूल की है। इसी तरह अजमेर में कब्र मोइनुद्दीन की है, हुकूमत रसूल की है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हुकूमत रसूल की है। जिसे रसूल भेजें, किसे भेजें? जिसे भेज दें, फिर किस को घबराने की कौन सी बात है? अब आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन आप यहां हैं, आप यहां हैं ना, क्यों हैं? मोइनुद्दीन आए थे। इस जुमले को समझिए, आप यहां हैं क्यों? मोइनुद्दीन आए थे। मोइनुद्दीन आए थे क्यों? मुस्तफा ने भेजा था। तो क्या मतलब? आप यहां हैं, मेहनत गरीब नवाज की है, फैसला मुस्तफा का है। इसीलिए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम घबराया मत करो, तुम डरा मत करो, तुम परेशान मत होया करो। तुम्हें यहां से कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तुम यहां से निकलोगे, ना कोई निकाल सकता है, ना कोई परेशान कर सकता है। तुम्हें कैसा डर है? अरे अपने मोइनुद्दीन चिश्ती के करम को देखो, गरीब नवाज के फैजान को देखो। क्या वो किस्सा तुम्हें याद नहीं कि जब गरीब नवाज अजमेर आए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां राजा के कुछ सिपाही आए जो ऊँटनियां लेकर आ रहे थे, तो गरीब नवाज से कहा, दरवेश यहाँ राजा की ऊँटनियां बैठती हैं, आप उठ के जाइए। गरीब नवाज भी रहमदिल थे, उठ के चले गए, वहां ऊँटनियां बैठ गई, लेकिन गरीब नवाज ने ऊँटियों की तरफ इशारा कर दिया, ऐ ऊँटनियां बैठी हो, बैठी की रहना जब तक मैं हुक्म ना दे दूं। अब गरीब नवाज चले गए। अब ये सिपाही राजा के पूरी ताकत लगा रहे हैं, ऊँटनियां बैठी की बैठी रह गई, पूरी हिम्मत के साथ ऊँटनियां बैठी की बैठी रह गई, नई नई पॉलिसी के साथ ऊँटनियां बैठी की बैठी रह गई, नए नए कानून के साथ ऊँटनियां बैठी की बैठी रह गई। फिर उनको ख्याल आया, इन ऊँटनियों को वही दरवेश उठा सकता है जो इन्हें बिठा के गया है।
गरीब नवाज को बुलाया गया, गरीब नवाज आए, ऊँटनियों की तरफ इशारा किया, ऊँटनियां उठ गईं, वहां से चली गईं। अरे बेंगलोर के मुसलमानों, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? अरे जब वो उन ऊँटनियों को ना उठा सके जिसे मोइनुद्दीन ने बिठाया है, तो उस कौम को क्या हटाएंगे जिसे मोइनुद्दीन ने बसाया है? आपको बात समझ में आ रही है? आफताबे रिसालत और किरण जगमगाती है अजमेर में, आफताबे रिसालत मदीने में, और किरण जगमगाती है अजमेर में। यही हकीकत है, यही हकीकत है। और याद रखिए, हमारा मोइनुद्दीन कल भी हमारा है, आज भी, सुभान अल्लाह, सुबह क़यामत तक। इंशाअल्लाह। आपकी नस्लें उन्हीं की छत्र छाया में हैं, उन्हीं की रूहानियत में पलती हैं, है ना? हम यही मानते हैं कि जो गरीब नवाज का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता, बेशक इसलिए कि वो हमारी हिंद में असल है। क्या है? असल है। और याद रखिए, वली अल्लाह का अपना मकाम होता है। अहदीस में तो आपको बड़ी तारीफें मिलेंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने बेशुमार सिफात बयान की है कि अल्लाह का वली होता कौन है। और एक हदीस कुदसी में जिसका मफहूम मैं बयान कर देता हूं कि जब बंदा फराइज के जरिए अल्लाह से कुर्बत हासिल करना चाहता है, उसकी मोहब्बत, और फिर नवाफिल पढ़ते पढ़ते ऐसा करीब हो जाता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। क्या करने लगता है? उससे मोहब्बत करने लगता है। और जब वो उससे मोहब्बत करने लगता है तो हदीस कुदसी के लफ्ज हैं, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरुहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदिहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा मौला हो गया, मौला बनना ना। इमाम राजी इसकी तशरीह करते हैं कि फैज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि समअन लहू समीअल करीब वल बईद व बसरल करीब वल बईद व क़दर अला तसर्रुफ फ़ी साबी व सहली वल करीब वल बईद। कि जब ये कान बन जाता हूं, आंख बन जाता हूं, उससे मुराद ये कि जब वो कान बन जाता है तो बंदा करीब से भी सुनता है, दूर से भी सुनता है। जब वो आंख बन जाता है तो करीब से भी देखता है, दूर से भी देखता है। जब वो हाथ बन जाता है तो फिर करीब से भी मदद करता है, दूर से भी मदद करता है। इसीलिए देखिए वो गरीब नवाज की आंखें कि जब हजरत शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में गए तो हजरत शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, आ जाओ 2 रकात नफिल अदा करो। अब देखिए 2 रकात नफिल, नफिल का जो बात हुई ना नफिल की, तो नफिल से कुर्बत। अब जब नफिल पढ़ने लगे फिर कहा सूरह इखलास पढ़ो 1000 मरतबा, सूरह इखलास पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ी। फिर कहा एक रात का मुजाहिदा है उसे कर लो, वो कर लिया। दूसरे दिन आए तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज से कहा, आसमान की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? कहा अर्श देख रहा हूं। कहा जमीन की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? कहा तातुस्सिरा देख रहा हूं। कहा अभी भी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। कहा ये भी कलमा पढ़ो, ये भी औरात करो, ये भी वज़ाइफ करो। फिर बुलाया, क्या देख रहे हो? कहा हिजाबे अजमत देख रहा हूं। कहा फिर अच्छा ये भी पढ़ते रहो, वो भी पढ़ते रहो। और जब पढ़ते रहे फिर पूछा आखिरी में हाथ पकड़कर और अपनी 2 उंगलियां दिखाई। कहा क्या देख रहे हो? कहा 18,000 आलम देख रहा हूं। कितने हजार आलम? 18,000। अब बताओ अजमेर से बेंगलोर कितना दूर है? आवाज के साथ 2000 किलोमीटर। 2000 आप मान के चलिए, 2000 किलोमीटर बेंगलोर से अजमेर। जब वो गरीब नवाज बेइज़्निल्लाह जमीन पर बैठकर 18,000 आलम देख सकता है तो 2000 किलोमीटर दूर तुम्हें भी आज अजमेर से देख रहा है। फिर अल्लाह जिसे अता कर दे, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये गरीब नवाज हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इनकी कुर्बत अता फरमाए। इनकी तालीमात पर चलो। जब तुम इनकी तालीमात पर चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा गरीब नवाज कौन है।
یہ لقب و القابات جو آج کل چل رہے ہیں کہ جس کو جو سمجھ میں آتا اپنے آپ کو بلانے لگتا ہے. مدرسے سے نکلے امام اعظم ہو گئے, اور خانقاہ سے خلافت ملی تو غوث اعظم ہو گئے. خود ساختہ قطب و ابدال گھوم رہے ہیں آج کل. اور غریب نواز کو قطب المشائخ کس نے بلایا؟ خود رسول نے. سبحان اللہ. کیا مقام ہے. اب آپ دیکھتے تھے آج کل یہ ہے نا زوال ہے کہ نہیں. ایک لفظ تھا شیر, وہ بھی چلا گیا. شیر ہند, شیر سندھ, شیر انگلینڈ, شیر کینیڈا, شیر امریکہ, شیر آسٹریلیا. اب جو نظامت کرتے ہیں ہمارے علامہ صاحب, ان کو تو تکلیف ہوگی. شیر کا لفظ تو چلا گیا, اب بلائیں تو کیا بلائیں, دوسرے جانوروں کا استعمال نہ کرنا پڑ جائے ان کو کہ کوئی بنگلور سے آ رہا ہے کہ بھینسے بنگلور آ رہے ہیں. اب اسٹیج پہ مگرمچھے مہاراشٹر آ رہے ہیں. کیا بات ہے کہ آج ابو بکر آج بھی صدیق اکبر ہیں, سبحان اللہ. عمر آج بھی فاروق اعظم ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. عثمان آج بھی عثمان غنی ہیں, بے شک بے شک علی آج بھی مولا کائنات ہیں, بے شک. جنید بغدادی آج بھی سید الطائفہ ہیں, محی الدین ابن عربی آج بھی شیخ اکبر ہیں, عبد القادر جیلانی آج بھی غوث اعظم ہیں, سید علی حجویری آج بھی داتا گنج بخش ہیں, معین الدین آج بھی غریب نواز ہیں, سبحان اللہ. اشرف جہانگیر سمنانی آج بھی غوث العالم ہیں, امام احمد رضا آج بھی اعلیٰ حضرت ہیں. کیوں؟ انہیں مریدین نے نہیں رحمت للعالمین نے بنایا. سبحان اللہ. تو پھر جب وہ انہیں بنا دے تو حکومت بھی قیامت تک چلتی ہے. اسی لیے دوستو اور بزرگوں, ایک ہو جاؤ. پڑھائی کی طرف توجہ, ایجوکیشن کی طرف توجہ, اپنا بھی بہتر کرنا, محلے کا بھی بہتر کرو, شہر کا بھی بہتر کرو, اسٹیٹ کا بھی بہتر کرو, ملک کا بھی بہتر کرو. ایسے بن جاؤ جیسے غریب نواز تھے. پھر نہ رنگ دیکھتے تھے, نہ نسل دیکھتے تھے, نہ مذہب دیکھتے تھے, نہ طریقہ دیکھتے تھے, سب کو عطا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ سیرت تھی کہ جو غیر تھے ان کی سخاوت دیکھ کر انہی کی طرح ہونا چاہتے تھے, اور جب یہ خواہش ظاہر کی تو اسلام میں آ گئے, مسلمان ہو گئے. آپ ایسے ہو جائیے کہ جب آپ سڑک پہ چلیں تو غیر دیکھ کر خوش ہو جائے, دیکھو غریب نواز کا دیوانہ جا رہا. سبحان اللہ. پھر آپ کے جب جلوس نکلے تو اس میں پیاسوں کو پانی بھی پلایا جائے, بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جائے, جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے بھی دیے جائے. پتا چلے جائے گا کہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے. نسبت اس وقت مضبوط ہوگی جب نسبت والے کی تعلیمات پر چلو گے. جب کس کی تعلیمات پہ چلو گے؟ نسبت والے کی تعلیمات پہ چلو گے, ان کی تعلیم پر چلو. ایک ہو جاؤ, اتحاد, امن و امان ہو, سکون ہو, اسی کو ترقی کہتے ہیں. اور پھر جب ہمارے پاس معین الدین ہیں, ہمارے پاس غریب نواز ہیں, غوث اعظم ہیں, مولائے کائنات ہیں, ہمارے پاس صدیق بھی ہیں, فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, ہمارے پاس تو صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. اور جب ہمارے پاس غوث اعظم, تمام سلاسل کے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں, تمام ائمہ مجتہدین ہمارے ساتھ ہیں, جب ہمارے ساتھ خود ہمارا رسول ہے, تو پھر تم محنت کرتے رہو, عبادت کرتے رہو, ریاضت کرتے رہو, اطاعت کرتے رہو, اتباع کرتے رہو, محبت کرتے رہو. قبر میں جانا وہاں بھی کامیابی ہوگی, اور جب میدان حشر میں پہنچو گے اگر ایک دو کمیاں ہو گئی تو فکر مت کرنا, غریب نواز ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس ان کی راہ پر چلو, ان کی طرح بن جاؤ, سب کچھ تمہارا ہے.